مدینے میں یوں چلتے ہوئے مل جاتے ہیں. کیا اتفاق ہوتا ہے, کیا خوبصورت جگہ ہوتی ہے, یہ مقدر کا جوڑ ہوتا ہے. وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں جو یہاں کسی صورت نہیں ملتے, جو یہاں کسی صورت نہیں ملتے, وہاں مل جاتے ہیں, بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. یہ نا سارم, یہ مقدر کے لمحے دو جوڑتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں وقتوں کو جوڑتا ہوں. ہمارا یہاں بیٹھنا جو ہے نا, یہ نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے. یہ اللہ نے ایک وقت کو دوسرے وقت کے ساتھ اس مقام کے اوپر جوڑا ہے. اسے مقدر کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کی تاریخ اگر دیکھیں تو, اگر مسلمانوں کی نظر سے دیکھیں تاریخ کو, تو وہ تبلیغ میں, شجاعت میں, انصاف میں, ہر طرح سے مثبت اور پازیٹیو ہے. لیکن اگر یہی تاریخ ہم کسی غیر مسلمان کی نظر سے دیکھیں تو یہ جنگ و جدل سے, ظلم اور بربریت سے, ناانصافی سے اور دھونس سے بھری پڑی ہے. اب یہ نقطہ نظر ہیں مختلف. فتح مکہ جو ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے ایک سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ ہے. پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے مدینہ. اگر مدینہ کی ہجرت نہ ہوتی تو وہ ریسورسز نہ ہوتے, وہ ہمیں ایگریمنٹس نہ کرنے آتے یہودیوں کے ساتھ, وہ کمبینیشن آف انصار اور مہاجر نہ بنتے, وہ بہائی بند نہ ہوتے, وہ کلچر ڈیولپ نہ ہوتا, پھر وہ تجارت کا روٹ ڈیولپ نہ ہوتا, پھر ہم مکہ تک واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مکے میں جو ذلت مسلمانوں نے اٹھائی ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص ہوگا, غیر مسلمان ہو سکتا ہے, یا حدیث کی کتاب بھی اس بات کو بہت, میں نہیں کہتا کہ بہت کھل کے بتاتی ہے. مثال کے طور پہ حضرت یاسر کی والدہ جو ہیں, ان کا ظلم کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کیسے بیان کیا؟ حضرت یاسر کی والدہ کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے چیرا گیا. آپ سوچ سکتے ہیں یہ ظلم. اور بحث کیا تھی؟ بحث صرف یہ تھی کہ تم کلمہ چھوڑ دو, محمد کا ساتھ چھوڑ دو, بس اتنی سی لالچ پہ. ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا, حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا. یہ تاریخ جو ہے وہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کتنی بدلے والی تاریخ ہے. اگر ظلم ہوا ہے تو آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے بھی بدلہ لیا. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہم نے بدلہ لیا, چھوڑ دیجئے, یہ علماء بتائیں گے. لیکن جب کردار دکھانے کی بات آتی ہے نا, تو فقیر کا کردار جیسا بھی اچھا ہو برا ہو, اس کے اوپر کوئی مہر نہیں لگاتا, کیونکہ وہ ہوتا ہی غریب ہے, وہ مرا ہوتا ہے, اس نے عاجزی دکھانی ہوتی ہے. لیکن جب فاتح جو ہو وہ اپنا کردار اور عاجزی دکھائے نا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مصر میں جو پیغام لے کر آیا تھا نا عمر خطاب کے زمانے میں, اس نے حضرت عمر خطاب کو جب لیٹے ہوئے باہر دیکھا تھا درخت کے سائے کے نیچے, تو اس نے واپس جا کے جو بات بتائی عمر خطاب کی, وہ صرف یہ تھی. اس نے کہا, میں نے عمر سے کہا, عمر تم باہر پتہ ہے کیوں لیٹے ہو؟ کیونکہ تم انصاف کرتے ہو تم بھی بادشاہ ہو, تم بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت, ان کو تو خلافت کا نہیں پتا, ہو تم بادشاہ سلامت, لیکن تم باہر اس لیے سوچ سکتے ہو کہ تم انصاف کرتے ہو. ہمارا بادشاہ سلامت باہر اس لیے نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ انصاف نہیں کرتا. یہ فرق تھا جو ایک نیوٹرل آدمی نے دیکھا. لیکن غور فرمائیے, جب اتنے بڑے فاتح جو کہ اپنی اس روئنڈ سپیس پر واپس آ رہے ہیں, جا کے آپ کو ہجرت کرنی پڑی مصیبتوں اور مشکلوں کی وجہ سے, وہاں آ کر اس شخص کا جملہ کیا ہے؟ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, میں نے ساروں کو معاف کر دیا. کیا بات ہے. یہ جو کریکٹر ہے نا, یہ جو کردار ہے, اس کردار پہ بھی نظر کریں گے. لیکن اس بات کا بھی جواب اپنے علماء سے مانگیں گے کہ جناب کیا واقعی مکے میں جانا ضروری تھا؟ اگر ہم نہ جاتے تو اسلام کی تاریخ میں پھر کیا فرق آتا؟ اپنے علماء سے بات کرتے ہیں. آئیے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سر؟ جناب ہمارے ساتھ انتہائی محترم سارم بھائی, آپ کا تعارف میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں بھول جاؤں میں, لیکن ادب میں صرف الحاج حسان الخورشید بھائی السلام علیکم. جناب علی فرحان ہمارے ساتھ ہوں گے ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی. علامہ رضی ہمارے ساتھ ہیں, نقشبندی بھائی السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ اور حکیم اکبر درس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب ہمارے ساتھ انشاءاللہ علامہ تقی مہدوی جو ہیں وہ بھی کچھ دیر میں ضرور ہوں گے. حضور اقدس اگر آپ سے شروع کر لوں رضی بھائی, کہ وجہ کیا ہے جو فتح مکہ ہے اس کا ہونا, اس کا برپا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اچھی خاصی زندگی جو ہے
وہ مدینے میں گزر رہی ہے، کاروبار بھی اچھے ہو گئے ہیں، باغ بھی پکے ہو گئے ہیں. السلام علیکم تقی بھائی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو کیوں ضرورت کیوں پیش ہے؟ مسلمانوں نے کیوں سوچا کہ ہم مکے کو واپس فتح کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. تمام دو صلات اللہ جل وعلا کے لیے اور بے حد درود و سلام حضور فخر موجودات دستگیر کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. 20 رمضان مبارک کائنات انسانیت کا سب سے عظیم ترین دن ہے، جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس دن کو فتح انسانیت بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن سے آقا کریم علیہ السلام نے مکے کو فتح نہیں فرمایا بلکہ ساری انسانیت کو فتح فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح حدیبیہ میں جو ہوا تھا، یہاں معاہدے کے حوالے سے بڑی اہمیت آقا کریم علیہ السلام کا جو معاہدہ ہوا 2 سال پہلے ہوا. جی، جب وہ معاہدہ ٹوٹا انہوں نے توڑا. یہاں پر یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی جنگ و جدال میں پہل نہیں کرتا. وہ معاہدہ کیا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو شکیں رکھی گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس معاہدے کے اندر جو چیزیں تحریر کی گئی تھی کہ جو معاملات. ایک سیکنڈ ٹھہریے ذرا، میں یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کے لیے کروں. صلح حدیبیہ جو ہے وہ مکہ کی فتح سے 2 سال پہلے ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے قریش نے عمرہ کرنے سے روک دیا ہے اور نگوسیشن کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا گیا ہے، اور خبر غلط یہ آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر بیعت رضوان ہوا وہاں پہ کہ ہم اس کا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت عمرے کے لباس میں تھے تو جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن عہد ہم نے کیا. اب یہاں پہ ہم نے بیعت رضوان کیا اس لیے تاکہ کیا فائدہ ہو ہمیں. دیکھیں آقا کریم علیہ السلام عمرے کی نیت سے آئے تھے حالت احرام میں. ابھی ایک اور موضوع کی طرف چلے گئے ہم صلح حدیبیہ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر، سفیر بنا کر حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو بھیجا تھا، اور سفیر اور وہاں سے خبر آئی کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملہ یہاں پہ کہیے کہ جب سفیر کو آپ مارتے تھے تو اس کا مطلب اعلان جنگ ہوتا تھا. اعلان یہ ہوا، میں بتا رہا ہوں. اس درخت کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت فرمائی. اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. افواہ آئی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن بعد میں معلوم چلا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، ایسا معاملہ نہیں ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی سفیر بن کر وہاں پر پہنچے تھے اور یہ پوچھنے گئے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیتے ہو؟ تو انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پیغمبر کو اجازت نہیں. یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا بڑا آسان ہے. عثمان بن عفان کے عشق مصطفیٰ میں فناحیت کے مقام کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. آپ نے عمرہ کیا تھا یا نہیں؟ کے سامنے کعبۃ اللہ شریف بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے. بھائی جان جی انہوں نے عمرہ کیا تھا کہ نہیں؟ عمرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم بنا نبی کے عمرہ ادا نہیں کرتے. بنا نبی کے نہ عمرے ہوتے ہیں نہ نمازیں ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب تم نماز میں ہو اور پیغمبر تمہیں بلائے تو فرمائے نماز چھوڑنی ہے، میرے محبوب کی آواز پہ لبیک کہنا. اب آگے چلیں. جی، اب فتح مکہ والے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی. بیعت رضوان ٹوٹا کیسے؟ انہوں نے جو ایک قبیلہ تھا اس کو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے شہید کر دیا تھا. ٹھیک. جب شہید ہوا تو یہ معاہدہ اعلان ہو گیا. ہاں، قتل ہو گیا. جب قتل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جہاد ہوگا، اب بدلہ لیا جائے گا. وہاں سے حضرت ابو سفیان مدینہ شریف پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے ملاقات نہیں فرمائی، فرمایا اب جہاد ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کر کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے. اور اس کا ذکر انجیل میں بھی آ چکا تھا پہلے ہی. 1996 کی جب آپ انجیل پڑھیں گے تو اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ ایک پیغمبر جو آخری نبی ہوگا وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکے کو فتح فرمائے گا. آقا کریم علیہ السلام جب فتح مکہ فاتح بن کر مکہ المکرمہ پہنچے